ارے ارے اب کیا ہوگا؟ سب کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ بندر صبح درخت پہ بیٹھا مزے سے کیلا نوش کر رہا تھا کہ اچانک اس نے سست طریقے سے چلتے ہاتھی کو دیکھا تو اس کو شرارت سوجھی، اور جب ہاتھی اس درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس نے کیلے کا چھلکا اس کے پاؤں کے قریب پھینک دیا، جس سے ہاتھی پھسلتے پھسلتے بچ گیا، اور جب الفا پر بندر کو دیکھا تو غصے سے سونڈ لہرائی اور زور سے درخت پر ماری۔ بندر کی جرت نہ پڑی کہ دوسرے درخت پہ چھلانگ لگ اس کے، اور دوسری مسئلہ یہ کہ درخت بھی کچھ فاصلے پر تھا، اور جب ہاتھی نے اپنے پاؤں سے درخت کو جھٹکا دیا تو شرارتی بندر کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کو لگ رہا تھا ہاتھی درخت اکھاڑ کر اپنے پاؤں سے تلے مسل دے گا۔ اب اس نے چیخ وپکار شروع کر دی کیونکہ ہاتھی کسی طرح وہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو آوازیں دیں، وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ وہ خود بھی ہاتھی کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے کیونکہ ہاتھی کا غصہ عروج پر تھا۔ درخت کی شاخیں ٹوٹ چکی تھیں۔ بندر خوفزدہ چلاتا الفا پر والی ٹہنی سے چمٹا ہوا تھا اور بچاؤ بچاؤ کی آواز لگا رہا تھا۔ آج تو جنگل کا بادشاہ شیر بھی دوسرے جنگل کی سیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب شدید کوئی بھی اس کو ہاتھی کے خطرناک تیور سے بچا نہیں سکتا تھا۔ ہاتھی دراصل بندر کو اس کی شرارتوں اور فضول حرکتوں کا آج مزہ سکھانا چاہتا تھا۔ لومڑی کے ذہن میں اچانک اس مسئلے کا حل آیا۔ وہ فورائے سب جانوروں کے پاس گئی اور بتایا کہ اس صورتحال پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اور بندر کی جان خلاصی کروائی جا سکتی۔ اگر بھالو جا کر اس سے بات کرے تو وہ ضرور اس کو بات مان جائے گا کیونکہ وہ اچھے دوست ہیں، اور امید ہے کہ ہاتھی اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ سب اس کی بات پر متفق ہوئے اور بھالو سے کہا کہ اس موقع پر بندر کی مدد کرے اور اس کو ہاتھی سے معافی دلو دے۔ بھالو سر ہلاتا درخت کی طرف بڑھا جس کی صرف ایک دو شاخیں ہی رہ گئی تھی، اور بندر کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بھالو ہاتھی کے قریب آیا اور اس کی منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ آئندہ بندر ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اب تم غصہ ختم کر دو، اور اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف لے گیا اور بندرس سے کہا نیچے اترو اور اپنی شرارت کی معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ وہ ڈرتے ڈرتے پھولی سانس کے ساتھ نیچے اتر اور بھالو کے پیچھے جا چھپا اور ہاتھی سے کپ کپاتی آواز سے معافی مانگی تو ہاتھ دینے فورائے ہی اسے معاف کر دیا۔